السلام علیکم۔ رمضان ٹرانسمیشن کی خصوصی نشریات دبستان ادب کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ریزین حیدر مظہر۔ میں آج اس مقابلے میں اپنے منصفین، اس مقابلے کے شرکاء اور تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کے اس مقابلے کا آغاز ہم علامہ اقبال کی ایک نظم سے کریں گے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، کہ دیکھیں جن کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ ناظرین، بغیر کسی تاخیر کے بڑھتے چلتے ہیں آج اپنے منصفین کی جانب۔ ہمارے آج کے پہلے منصف ہیں جناب میاں حمزہ مصطفیٰ صاحب۔ آپ بطور وکیل آج کل پریکٹس کر رہے ہیں، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا، بہت شکریہ سر۔ آج کے ہمارے دوسرے منصف ہیں جناب سید علی اصغر زیدی۔ آج آپ نے دوبارہ ہمارے پروگرام کو شرف بخشا سر، آپ نے وقت نکالا، بہت شکریہ۔ ہمارے آج کے تیسرے منصف ہیں جناب رانا احتشام اکبر صاحب۔ آپ فیصل آباد سے تشریف لائے اور آپ نے پورے پاکستان کے ہر مقابلے میں فیصل آباد کی نمائندگی کی اور فیصل آباد کا نام روشن کیا۔ آپ نے اپنے بہت ہی قیمتی وقت سے سر وقت نکالا، بہت شکریہ سر۔ اب بڑھتے چلتے ہیں آج کے اپنے مقررین کی جانب۔ آج کے اس مقابلے کے پہلے مقررہ ہیں تہذیب افضل، جن کا تعلق کنیڈ کالج لاہور سے ہے اور ان کا عنوان ہے ہمیں اپنی آزادی پر فخر ہے۔ جی تہذیب۔ ہمیں اپنی آزادی پر فخر ہے۔ کتنا دلکش ہے یہ جملہ، ہمیں اپنی آزادی پر فخر ہے۔ اور عالی وقار کیوں نہ ہو ہم پاکستانی، جن خون کی ندیوں کو پار کر کے صبح آزادی تک پہنچے تھے، ان مصائب و آلام کو کیوں کر فراموش کر سکتے ہیں؟ ہم سزاوار توقع و سلاسل، پروانہ حریت، غیور و شجاع پاکستانی، بلا شبہ خوریزی و جاں سوزی کی ایک تاریخ رقم کر چکے ہیں۔ اسی لیے تو ہم ببانگ دہل کہتے ہیں ہمیں اپنی آزادی پر فخر ہے۔ کب یاروں کو تسلیم نہ تھا، کب کوئی عدو انکاری ہے، اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جاں واری ہے، کہ زوم میں تھے اپنے دشمن شاید کہ انہیں معلوم نہ تھا، یہ خاک وطن ہے جان اپنی، اور جان تو سب کو پیاری ہے، اور جان تو سب کو پیاری ہے۔ مگر صدر عالی وقار آزادی کے اس وسیع تر مفہوم کو خصوصاً پاکستانی سماج کے تناظر میں دیکھیے تو منظرنامہ قدر مختلف نظر آتا ہے۔ آج اس مملکت کا ہر ایک باشندہ آزادی کے احساس تفاخر سے مالا مال ہے۔ آج ہم آزاد ہیں کہ سڑک پر لال بتی کو نظر انداز کرتے ہوئے زن سے گاڑی آگے بھگا لے جائیں۔ آج رشوت لینے اور دینے میں ہمارا ضمیر احساس ندامت سے آزاد ہے تو دوسروں سے بھلائی کی توقع وابس ہے۔ آج اس حرف آزادی پر کہ جس پر ہمیں فخر ہے، میں اس ایوان میں یہ سوال اٹھاتی ہوں کہ اے فقیہ شہر وہ کیا ہوئی جہاں سب سے اہم جو چیز تھی وہی جس پہ آپ کو ناز تھا، وہی جس کا نام ضمیر تھا، وہی جس پہ آپ کو ناز تھا، وہی جس کا نام ضمیر تھا۔ ذی وقار، بلا شبہ آج ہم آزادی کی پون صدی سے لطف اندوز ہو چکے، مگر آج بھی ذہنی آزادی، خیالات کی تازگی، اخلاقی جرت اور قومی احساس ذمہ داری سے تہی قوم کے نام پر محض ایک ہجوم ہے، جو اپنی ہی صداؤں پر چونک اٹھتا ہے اور اپنے ہی اقدامات پر حیران ہوتا ہے، جو گلو خار اور حق و باطل کے امتیازات سے اس لیے آری ہے کہ مادر پیدر آزادی سے کما حقہ ہو لطف اندوز ہو سکے، کہ دیوے استبداد جمہوری کعبہ میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ صدر عالی وقار، آج بلا شبہ ہم آزاد ہیں اور نہیں سمجھ پائے کہ آزادی کی مانوی قیمت چکائے ہوئے قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی کو امریکی مفادات کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔
آج ہم اپنی آزادی پر فخر کرتے ہوئے کشمیر کی آزادی کو محض رنگا رنگ لفاظی کی نظر کر دیتے ہیں۔ آج ہماری آزادی کا منہ بولتا ثبوت ہے ساہیوال موٹر وے پر گولیوں سے چھلنی کیا گیا ایک معصوم خاندان، اور عالی وقار ہمیں اپنی آزادی پر فخر ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ دولت کے حسین شانوں پر لوگ آرام سے غیرت کو سلا دیتے ہیں، لوگ آرام سے غیرت کو سلا دیتے ہیں۔ صدر عالی وقار، میں دستے سوال دراز کرتی ہوں، کہاں ہے وہ آزادی جس پر فخر کرتے ہوئے ہم دوسروں کو شرمندہ نہ کریں؟ وہ کون سی آزادی ہے جو میرے ہمسائے کو میری برابری کے حقوق عطا کرے؟ کسے حاصل ہے وہ آزادی جو کسی دوسرے کا استحصال نہ کرے؟ کیونکہ عالی وقار، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں کہ جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں، چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں۔ ذی وقار، آزادی صرف ہمیں حاصل نہیں، حقوق صرف ہمارے لیے نہیں، اور فرائض صرف دوسروں پر واجب الادا نہیں۔ ذرا سوچئے، ذرا سوچئے۔ شکریہ۔ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، یہ تھیں تہذیب افضل، جن کا تعلق کنیڈ کالج لاہور سے تھا، اور ان کی تقریر کا عنوان تھا ہمیں اپنی آزادی پر فخر ہے۔ آج کے اس مقابلے کے اگلے مقرر ہیں بلال عابد، جن کا تعلق گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے ہے، اور ان کی تقریر کا عنوان ہے دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک۔ صدر عالی وقار، سر کے بال نوچیں، گریباں چاک کریں، یا حال و کال کے دریچوں میں بیٹھ کر اپنی قسمت پر کفے افسوس ملیں کہ امید کے چند چیتھڑے ایک گھائل جسم کی برہنگی کو کب تک چھپا سکیں گے؟ ہم لوگ اندھیروں کی کوکھ سے پیدا ہوئے اور اندھیروں میں ہی گھسیٹے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی اپنے حق کی مشال جلا بھی لائے تو یہ بے ارواح اجسام اپنا فرض عین سمجھ کر اسے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ اگر کوئی خواب آور ترانے گائے تو اس کی زبان، اور کوزہ گری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے کہ ان گنت صدیوں کے تاریک بہیمانہ طلسم ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے، خون میں نہلائے ہوئے، راہ میں کشکول بنے ڈرتے لرزتے ہوئے ہاتھ صرف سکوں کے کھنکنے کو صدا جانتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے جمہور یا جمہوری نظام، وہ تو بس سانس کے چلنے کی دعا مانگتے ہیں، وہ تو بس سانس کے چلنے کی دعا مانگتے ہیں۔ قاتل اپنے مقتول کو کبھی زندان سے نہیں نکالتا ذی وقار، چور چوری کا خزانہ کبھی چراہے میں نہیں رکھتا، اور سمندری بیڑا لوٹنے کے بعد بحری قزاق اسے کنارے پر نہیں لاتے، بلکہ لوٹ کھسوٹ کے عمل کے بعد بیڑے کو وہیں سینہ اس ساگر میں دفن کر دیتے ہیں۔ تو ذی وقار، جن روایات کو ہم نے گورے آقاؤں کی جی حضوری کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے رنگون کے زندانوں میں بھٹکتا چھوڑ دیا، انہیں زندہ کرنے کی بات تو تب کرنی چاہیے تھی جب ہم ان آقاؤں کے بتوں کو اپنی آستینوں سے نکال چکے ہوتے۔ وہ دو قومی نظریہ جو سندھو دیس، پختونستان اور جیے بلوچی جیے کے نعروں کے ہجوم میں بلک بلک کر مر گیا، انہیں یہ قوم کیسے زندہ کر سکتی ہے ذی وقار؟ جو قوم ایک سوئی تک خود نہیں بنا سکتی، وہ اس کو کیسے زندہ کر سکتی ہے؟ بہت شکریہ۔
تھے بلال عابد، جن کا تعلق گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے تھا، اور ان کی تقریر کا دورانیہ تھا 3 منٹ اور 2 سیکنڈ، اور ان کا عنوان تھا دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک۔ آج کے اس مقابلے کی آخری مقررہ ہیں سیدہ در نجف، جن کا تعلق یونیورسٹی آف لاہور سے ہے، اور ان کا عنوان ہے ہمیں اپنی آزادی پر فخر ہے۔ جی در نجف۔ ہمیں اپنی آزادی پر فخر ہے صدر علی وقار، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے لہو سے وہ دیے روشن کیے جنہوں نے ہواؤں کے جسم بھی پارا پارا کر دی۔ مگر افسوس، جس نام نہاد آزادی سے ہمارے گھروں کی دیواروں پر چھائی ہوئی تاریکی کو موت آنا تھی، اس تاریکی کے جبڑوں میں ہم نے اپنی نام نہاد آزادی اور خودداری کو پستے دیکھ لیا۔ ہم جان چکے کہ ہمارا استعمال کرنے والوں نے خود آزادی کا مزہ لیا، محلات تعمیر کیے اور ہمیں اور ہماری مفلسی کو سڑکوں تلے دفن کر دیا۔ ہم جان چکے نیا پاکستان بنانے والے نئی زنجیریں بناتے ہیں، اور 5 سال تک وہ زنجیریں ہمیں پہناتے ہیں اور پھر اپنی سیاست چمکاتے ہیں۔ ہم جان چکے کہ سرحدوں پر خون بہے گا تو ہم غریبوں کا، لاشوں کی منڈیاں سجیں گی تو ہم لاچاروں کی، عالمی بازاروں میں تشخص پامال ہوگا تو ہم بیچاروں کا، کیونکہ منزل کی جانب قدم ہم نے بڑھائے، بیگانی کے بہرے بے کرام میں غوطے ہم نے لگائے، ابر کرم کے برسنے کے انتظار میں آنکھوں کے لوتھڑے ماتھے پر ہم نے سجائے، ہم نے ہاتھ کٹائے سر کٹوائے، کیونکہ اجڑا ہوا ہے شہر ستمگر کا فرد فرد، لوٹا گیا ہے ان کو بڑے رکھ رکھاؤ سے، زندہ ہیں وہ ضمیر جو مردہ ضمیر ہیں، لگتی ہیں یہاں بولیاں ہر چناؤ میں، کیا نفع کیا خسارہ کب سوچتے ہیں لوگ، ہر مال بک رہا ہے یہاں ایک بھاؤ میں، ہر مال بک رہا ہے یہاں ایک بھاؤ میں۔ سلگتی زندگی سے موت آ جائے تو بہتر ہے صدر علی وقار، کیونکہ اب آئے روز ہم سے اپنے ارمانوں کا ماتم نہیں ہوتا۔ ہم لوگ منزلوں کی تلاش میں بھٹکنے والے وہ خانہ بدوش ہیں کہ جن کی آنکھوں میں زمانہ تو گھوم سکتا ہے، مگر چہرے پہ پڑی گرز سے منزل کی تلاش میں بھٹکنے کے نقوش دھندلے پڑ جاتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر رہنما کی آواز پر ایسے سرکش ترانے گائے کہ رہتی دنیا تک ان کی گونج سنائی دے، مگر افسوس، افسوس کہ ہمارے اپنے سپہ سالار ہی ہماری شکست پر ایمان لے آئے اور خود راج سنگھاسن سنبھال کر ہمارے ہی سینوں پر مونگ دلنے لگے۔ دکھ تو اس بات کا ہے کہ یہ زوال ہمارے اپنوں کی ہی دین ہے، جسے ہم اپنی پیشانی پر سجائے رحم رحم اور رحم کی بھیک مانگتے ہیں کہ عکس امیدوں کے بجھے اور جلی دل کی چتا، جانے کس دیس جلائی گئی آہوں کی چتا، جانے کس سمت سے اٹھا ہے تمنا کا غبار، جانے یہ کس نے لگا دی ہے جنازوں کی کتار۔ ارے تم نے جو ملک بنایا تھا غریبوں کے لیے، آ کے دیکھو کہ کہاں ہے وہ غریبوں کا نظام۔ روٹیاں چھین رہے ہیں یہاں راہبر ہم سے، ہم غلام ابن غلام آج ہوئے پھر سے غلام، کہ زمین کے لیے پھر خون بہائیں قائد، پھر سے کس دیس کو آزاد کرائیں قائد، پھر سے کس دیس کو آزاد کرائیں قائد۔ آپ کی سماعتوں کا بے پناہ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ قائد، پھر سے کس دیس کو آزاد کرائیں قائد۔ یہ تھیں سیدہ در نجف، اور ان کی تقریر کا دورانیہ تھا 3 منٹ اور 40 سیکنڈ، اور ان کا تعلق یونیورسٹی آف لاہور سے تھا، اور ان کا عنوان تھا ہمیں اپنی آزادی پر فخر ہے۔ اس کے بعد ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک پر، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ रहमतों की
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہمارے چھوٹے پہ شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ دل کی دھرتی مانگتی ہے وہ ضیائے خدا۔ اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم لوگوں پر دو کمزوریوں کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں سختی کرتا ہوں۔ نمبر 1 یتیم کا حق، نمبر 2 عورت کا حق۔ دل کی دھرتی مانگتی ہے وہ ضیائے خدا۔ سندھ حکومت کا مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے انقلابی قدم۔ شہید بے نظیر بھٹو کا مزدوروں سے کیا گیا وعدہ ہوا پورا۔ اب ہوگا ہر مزدور محفوظ بے نظیر مزدور کارڈ سے۔ فیکٹری ملازم ہو یا گھریلو ملازم، تعمیراتی کام کرنے والا محنت کش ہو یا ہاری، ہوٹل یا کسی اور جگہ روزانہ اجرت پر کام کرنے والا مزدور، اب ہر محنت کش حاصل کر سکتا ہے بے نظیر مزدور کارڈ۔ بے نظیر مزدور کارڈ کے ذریعے محنت کش اور ان کے اہل خانہ کو تعلیم اور صحت کے ساتھ ساتھ وہ تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی جو پہلے صرف فیکٹری ملازمین کو دی جاتی تھی۔ مزدور خوشحال، سندھ خوشحال، سندھ خوشحال، پاکستان خوشحال۔ سندھ خدمت میں سب سے آگے۔ سندھ امپلائیز سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن، محکمہ محنت، حکومت سندھ۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی ہمارے ساتھ دو مقررین اور موجود ہیں۔ اب ہمارے اگلے مقرر ہیں عبداللہ قصر، جن کا تعلق پاکستان کالج آف لا سے ہے، اور ان کی تقریر کا عبداللہ اپنی تقریر کا عنوان بھی بتا دیجیے گا تقریر شروع کرنے سے پہلے۔ عنوان ہے کہ مشیر اچھے ہونے چاہیے۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے کہ جی مشیر اچھے ہونے چاہیے۔ جی عبداللہ۔ یہ کہانی ہے 92 کے صدر علی وقار۔ تب میں نے اپنی مرضی کی ٹیم کھلائی تھی کیونکہ میں اپنے مشیروں کی نہیں سنتا تھا۔ ایسے ہی ایٹیٹیوڈ پرابلم، اکیلے لڑنے کی عادت مجھے شروع سے ہی تھی۔ مشیروں کی کیا، میں تو کبھی کبھی خود کی بھی نہیں سنتا۔ صدر علی وقار انگلینڈ سے پاکستان تک اور وہاں سے پاک پتن تک میں نے نہ ہی کوئی وزیر چھوڑا ہے، نہ ہی کوئی مشیر اور نہ ہی کوئی پیر۔ صدر علی وقار، میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے مشیروں کے ساتھ ساتھ اپنے ان جذباتی دوستوں کا۔ جذباتی سے مراد وہی وہ جو غصے میں آ کے ایسے کر کے اٹھاتے ہیں اور ایسے غائب کر دیتے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے ان جذباتی دوستوں کا کہ جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ لیکن صدر علی وقار، میں اپنے مشیروں کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے ان جذباتی دوستوں کا کہ جن کی وجہ سے آج میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ میں بڑا ضدی ہوں، میرے مشیر مجھے ڈھیٹ کہتے ہیں۔ صدر علی وقار، میرے جذباتی دوستوں نے کہا کہ آؤ ہم تمہیں حکمران بناتے ہیں، لیکن تب آپ کا بھائی غیرت مند ہوتا تھا، اس لیے میں نے ان کو منع کر دیا۔ میرے مشیروں نے مجھے بہت سمجھایا لیکن میں باز نہیں آیا اور ڈٹ کر کھڑا رہا۔ خواتین و حضرات، میرے مشیروں نے مجھے بہت سمجھایا لیکن میں باز نہیں آیا اور ڈٹ کر کھڑا رہا۔ صدر علی وقار، میں بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ یہاں پہنچنے میں نے بڑے مشیر بدلے ہیں۔ شروع میں تو میں نے اپنے گاؤں میں ڈسپینسری بنائی تھی، لیکن مجھے میرے مشیروں نے مشورہ دیا کہ آپ الیکشن لڑیں، آپ مشہور ہو جائیں گے۔ میں لڑ پڑا، تب میرے مشیر اچھے نہیں تھے، اس لیے مجھے بہت مار پڑی الیکشن میں۔ لیکن صدر علی وقار، ایک دن میں اپنے مشیروں کے کہنے پر کیمپس پل چلا گیا۔
میں جیسے ہی وہاں پہنچا، وہاں پہنچتے کچھ شرپسند لڑکوں نے مجھے پھینٹنا شروع کر دیا، ویسے ہی جیسے ارطغرل نے نویان کو پھینٹا ہے، جیسے دھوبی کپڑے پھینٹتا ہے، جیسے لوگ سحری میں انڈا پھینٹتے ہیں، جیسے پاکستان نے آج زمبابوے کو ٹیسٹ میں پھینٹا ہے، جیسے مزاحیہ مقررین سنجیدہ مقررین کو پھینٹتے ہیں، اور جیسے میں آج کل پاکستانی عوام کو پھینٹ رہا ہوں۔ صدر الوقار کہتے ہیں کہ ڈھونڈنے سے خطاب بھی مل جاتا ہے، اس لیے اب کی بار مجھے ایک انکل مل گئے جنہیں میں پیار سے پاپا پاشا کہتا تھا۔ انہوں نے مجھے نئے مشیر دیے جن کی وجہ سے آپ کے بھائی کا گراف یوں اوپر گیا، لیکن مجھے میرے کلاس والوں نے ہرا دیا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ دوست اور مشیر اچھے ہونے چاہیے، لیکن مجھے مشیر تو کیا دوست بھی اچھے نہیں ملے۔ لیکن میں ضد پر اڑ گیا، میں نے بہت شور مچایا اور دھرنا دے کر بیٹھ گیا۔ دھرنے کی وجہ سے میری شہرت میں کافی مقبولیت میں کافی کمی آئی، لیکن میں ڈٹ کر کھڑا رہا کیونکہ میرے مشیر میرے ساتھ تھے۔ پھر میرے ان جذباتی دوستوں نے مجھے تحفے میں 2 چڑیاں دی۔ انہوں نے کہا یہی 2 چڑیاں تمہیں حکومت تک پہنچائیں گی۔ ان کو میں پیار سے پنامہ اور اکامہ کہتا تھا۔ صدر علی وقار، میں ان دونوں چڑیوں کی وجہ سے اور اپنے جذباتی دوستوں کی وجہ سے حکومت تک پہنچ گیا۔ چاہے حکمران بننے کے بعد میں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے، چاہے حکمران بننے کے بعد میں اپنے ہی لگائے ہوئے رمضان بازار میں صبح 11 بجے شو باز بن کر چلا جاتا ہوں، چاہے میں نے 1 کروڑ نوکریاں نہیں دی، لیکن میں گھبرایا نہیں کیونکہ میرے مشیر میرے ساتھ ہیں۔ بس ایک رنج کھا رہا ہے مسلسل دماغ کو کہ میرا وہ جہاز والا دوست جو کہ مجھے میرے ان جذباتی دوستوں نے دیا تھا، وہ بہت اعلیٰ ترین انسان تھا، وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اور مجھے یہی پریشانی کھائی جا رہی کہ اگر یہی حالات رہے تو اگلے الیکشن میں ہمیں کوئی 2 اگر لاہور سے آیا تو خاتون، سندھ سے آیا تو خاتون نما حکمران دیکھنے کو ملے گا۔ صدر الوقار، میں جانے سے پہلے آپ کو ہی مشورہ دوں گا، مانا بہت بڑے اینکر ہیں، آپ نے بہت ترقی کر لی ہے، آپ نے جہاں کا بہت زیادہ نام روشن کیا ہے، آپ کے اوپر بہت عروج آ گیا ہے، لیکن میں گزارش کروں گا کہ اپنے اس مشکل وقت میں، اپنے اس پیک کے وقت میں اپنے پرانے دوستوں کو مت بھولیے گا، عبداللہ وڑائچ اور حمزہ منہاس کو۔ اور صدر الوقار، میں سلام پیش کرتا ہوں سٹار ایشیا نیوز کو کہ جنہوں نے مباحثوں کی روح تازہ کر دی ہے، انہوں نے مباحثوں میں پھر سے روح پیدا کر دی ہے، اور انہوں نے اتنا بڑا مقابلہ کروا دیا ہے کیونکہ کئی چینلز کے اوپر بادامی کلفی پروگرام کر رہی ہے، کئی چینلز کے اوپر قومی اسمبلی کے ممبران کر رہے ہیں، لیکن سٹار ایشیا پہ کون کر رہا ہے؟ بہت شکریہ۔ عبداللہ قصر، یہ تھے عبداللہ قصر اور ان کی تقریر کا دورانیہ تھا 4 منٹ اور 40 سیکنڈ۔ ہماری آج کے اس مقابلے کی آخری مقررہ ہیں سمائکہ خلیل، جن کی تقریر کا عنوان ہے ہمیں اپنی آزادی پر فخر ہے، اور ان کا تعلق کنیڈ کالج لاہور سے ہے۔ جی سمائکہ۔ ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ چلا۔ جناب والا، آزادی جو کہ سننے میں تو محض ایک لفظ ہے، لیکن اگر اس پہ غور کیا جائے تو یہ ان قربانیوں کا نام ہے کہ جن کے باعث آج ہم کھلی ہوا میں سانس لے رہے ہیں۔ جناب، ایک وہ وقت تھا کہ جس میں خون کی بارشیں ہوئیں، اور ایک یہ وقت ہے کہ ہم پرسکون بہار میں ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ جس میں ماؤں کے لال شہید ہوئے، اور ایک یہ وقت ہے کہ بیٹے سرحدوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ جس میں عزتیں محفوظ نہ تھیں، اور ایک یہ وقت ہے کہ اول ترجیح عزت کو دی جاتی ہے۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو حوضوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ جناب والا، وہ وقت جس میں لاشوں کے انبار لگا کرتے تھے، بازاروں میں انسانوں کو بیچا جاتا تھا، پھول کی جگہ چاقو پکڑایا جاتا تھا، انسان کو جانور سمجھا جاتا تھا، اسے اپنا غلام بنایا جاتا تھا۔ جناب، ہمارے معصوم بچے خون کے آنسو روتے تھے، انہیں چپ کروانے والا کوئی نہ تھا، لیکن آج وہی بچے اپنے بچوں کو وطن عزیز کے لیے جاں کی بازی لگانا سکھا جاتے ہیں۔ آج وہی لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ دوسروں کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جھوپڑی میں حکمرانی کرے۔ وہ کیسے لوگ تھے بھلا بتائے تو کوئی ذرا، وہ کیسے لوگ تھے بھلا بتائے تو کوئی ذرا، جو خونے دل سے لکھ گئے بے مثال کہانیاں۔ جناب والا،
آزادی ہمارا وہ پھل ہے کہ جس کا بیج ہماری قربانیاں ہیں، اور ایسی ایسی قربانیاں کہ جن کو بیان کرتے ہوئے زبان لرزتی ہے اور جسم کانپتا ہے، کہ ہمارے دشمنوں نے بھی ہمیں سراہا، ہمارے استقبال کے لیے وہ بھی کھڑے ہوئے جو ہمیں گرانا چاہتے تھے۔ تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ ہمیں اپنی آزادی پہ فخر ہے۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی۔ جناب والا، اگر دور حاضر کی بات کی جائے تو ہم وہ قربانیاں بھول رہے ہیں جو کہ ہمارے اسلاف نے دی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اگر اس وقت میں جاں کا نذرانہ نہ پیش کیا جاتا تو آج آپ، میں اور اس ایوان میں بیٹھے لوگ یوں آزاد نہ ہوتے۔ جی ہاں جناب، یہ ہمارے بڑوں کی مہربانی ہے کہ جس کی وجہ سے آزادی نے ہمارے قدم چومے اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم آنے والی نسلوں کو یہ بتا سکیں کہ آزادی محض باتوں سے نہیں ملتی، بلکہ اس کے لیے جاں کی بازی دینی پڑتی ہے۔ کہ تیرے انداز سے بھی ڈرتے ہیں دشمن، کہ تیرے انداز سے بھی ڈرتے ہیں دشمن، تو سوچ تیری للکار سے کیا حال ہوتا ہوگا۔ جناب والا، آج کے اس دور کی وبائے کرونا نے سکھایا کہ آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی جب دشمن پڑوسی ملک کو آکسیجن کی ضرورت پڑی تو انسانیت کو اول ترجیح دی گئی۔ جناب، میں سلام پیش کرتی ہوں اپنی قوم کو اور اپنے حکمران کو کہ مجھے فخر ہے ایسی آزادی پہ کہ آزاد ہونے کے باوجود بھی میں دشمنوں کی مدد کروں، تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ ترجیح اول صرف اور صرف انسانیت ہے۔ ادا ایسی کمال ایسا، ادا ایسی کمال ایسا کہ دشمن بھی بولا ہو حوصلہ تو ان جیسا۔ جناب والا، جی ہاں، مجھے فخر ہے ایسی آزادی پہ کہ میں دشمنوں کی بھی مدد کروں، تاکہ ان کو بھی احساس ہو جنہوں نے ہمیں انسانیت کے طریقے سکھائے اور انسان بننا سکھایا، کیونکہ انسان کہلانا اتنا مشکل نہیں ہے کہ جتنا انسان بننا مشکل ہے۔ جی ہاں جناب، میں نے سیکھا کہ جب خود پہ بیتے ہے تو جسم کا لوتھڑا لوتھڑا ہل جاتا ہے۔ جی ہاں، میں نے سیکھا کہ ہزاروں پھول برباد ہوئے تب جا کے باغ میں بہار آئی۔ قربان جاؤں ان قربانیوں پہ، قربان جاؤں ان قربانیوں پہ جو آزادی کے ساتھ فدا ہوئے انسانیت پہ۔ جناب والا، آخر پہ میں کہنا چاہوں گی کہ جو گہوارہ ہمیں اتنی کوششوں اور محنتوں کے بعد ملا، خدا ہمیں اسے ہمتوں اور حوصلوں کے ساتھ محفوظ رکھنے کی طاقت عطا کرے۔ انسانیت کا ہمیشہ نام رہے گا، یہ ترقی و کمال رہے گا، عزم عالی شان رہے گا، آزاد تھا، آزاد ہے اور آزاد رہے گا۔ شکریہ۔ پاکستان آزاد تھا، آزاد ہے اور آزاد رہے گا۔ یہ تھیں سمائکہ خلیل، جن کا عنوان تھا ہمیں اپنی آزادی پر فخر ہے۔ ان کا تعلق کنیٹ کالج لاہور سے تھا اور ان کی تقریر کا دورانیہ تھا 5 منٹ 4 سیکنڈ۔ ناظرین، آج کا مقابلہ یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ میں اپنے منصفین سے درخواست کروں گا کہ وہ آج کے جو نتائج ہیں ان کو مرتب کریں۔ تب تک کے لیے ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آج کے اس مقابلے کے نتائج مرتب ہو چکے ہیں اور آج کا مقابلہ بہت کانٹے دار رہا۔ بڑھتے چلتے ہیں آج اپنے منصفین کی جانب کہ ان کی رزلٹ شیٹس کے اوپر کیا نتائج ہیں اور وہ اس مقابلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بڑھتے چلیں گے آج ہم رانا احتشام اکبر کے پاس۔ جی احتشام بھائی، بتائیے گا کہ آج کا مقابلہ کیسا رہا اور کیا نتائج ہیں؟ سب سے پہلے تو میں بہت مشکور ہوں سٹار ایشیا نیوز کا کہ جنہوں نے مجھے مدعو کیا یہاں پر آج کے اس مقابلے کے لیے۔ اور جہاں تک بات ہے آج کے مقابلے کی، آج کے مقررین کی، تو جو چیزیں خاص طور پر دیکھنے میں آئی ہیں وہ یہ ہے، ایک تو تلفظ کی بہت سی اغلاط تھیں، پھر جو ٹیکنیکل ایشوز تھے، مثال کے طور پر جیسا کہ آپ جب تقریر کرنے آتے ہیں تو وہاں پر آپ روسٹرم پر آئے ہیں، آپ نے تقریر سٹارٹ کی ہے اپنی، تو اس کے اندر آپ نے اپنا گراف کس طریقے سے بنانا ہے۔ پھر جب آپ نے گراف بنانا ہے آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا سانس کہاں تک ساتھ دیتا ہے، آپ کس گراف تک جا سکتے ہیں۔ پھر آپ جب تقریر کر رہے ہیں تو اس کے اندر اشعار ہیں، تو جو اشعار ہیں ان کو آپ نے کس طریقے کے ساتھ ادا کرنا ہے، اس کا کیا گراف ہونا چاہیے، اس کے لیے کیا انرجی ہونی چاہیے،
اس چیز کا جو سا ہے وہ مجھے تھوڑا سا وہ نظر آیا کہ اس چیز کی کمی تھی. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو تمام مقررین جو تھے وہ بہت خوب بولے, اور جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ تقریر کو یاد جو سا ہے وہ بخوبی کیا کریں, کہ تاکہ جو سا ہے نا یہاں پر آ کر جب آپ مقابلے میں شریک ہوتے ہیں تو وہاں آپ کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تقریر جو ہے اپنی اس کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ یاد کریں, تو اس سے بہت سے نتائج جو سے ہیں وہ مختلف آ سکتے ہیں. تو باقی یہ کہ جتنے بھی آج مقررین بول رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہاں آ کر کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر کرنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اس کے لیے کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے. تو تمام مقررین کے لیے نیک خواہشات ہیں. بہت شکریہ. بڑھتے چلتے ہیں آج سید علی اثر زیدی صاحب کی جانب. جی زیدی صاحب بتائیے گا کہ آج کا مقابلہ کیسا رہا اور نتائج کیسے رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے دوبارہ مدعو کیا. بہت شکریہ. بڑھتے چلتے ہیں آج کے مقابلے کی جانب. جیسے احتشام نے کہا تلفظ کے بہت زیادہ مسائل تھے. میں انہیں آئیڈینٹیفائی کرتا چلتا ہوں, کچھ الفاظ کو جو کہ درستگی جن کے اندر ہونی چاہیے تھی. مملکت کوئی لفظ نہیں ہوتا, ملک سے لفظ مملکت نکلا ہے تو آپ کو مملکت ہی کہنا ہے تقریر کے اندر. ذمہ داری کوئی لفظ نہیں ہے, لفظ ذمہ داری ہے. تو آپ جب شد آ رہی ہے کسی لفظ کے اوپر تو اسے اسی طریقے سے ادا کیجئے. میری وابستگی کیونکہ ادب کے ساتھ ہے, لہٰذا ان چیزوں کے اوپر میں خصوصی طور پر ضرور دیکھتا ہوں کہ جو الفاظ ہیں ان کی ادائیگی کا درست ہے یا نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد محلات کوئی لفظ نہیں ہے, محلات لفظ ہے, آپ اس کو شد لگا کر اسی طریقے سے ادا کیجئے. اور قطار کوئی لفظ نہیں ہے, قطار لفظ ہوتا ہے. یہ بھی لفظ تقریروں میں یہاں پر جتنی تقاریر ہوئیں ان کے اندر کچھ مقررین نے اس طریقے سے لفظوں کو ادا کیا, تو ان چیزوں کی ضرورت تھی کہ انہیں درست کیا جاتا. دوسری سطح کے اوپر جو کانٹینٹ ہے آپ کو وہ دیکھنا چاہیے کہ آپ وہ کانٹینٹ جو ٹائم ڈیفائنڈ آپ کو کیا گیا ہے 4 سے 5 منٹ کا مثال کے طور پر, تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا آپ کا کانٹینٹ, آپ کا مواد اتنا ہے کہ وہ ٹائم آپ کور کر جائیں. اگر آپ وہ ٹائم کور نہیں کر رہے اور وقت سے پہلے اپنی تقریر مکمل کر رہے ہیں تو ہماری شیٹ کے اوپر ہمیں ایسا محسوس ہوگا کہ شاید آپ کے پاس کانٹینٹ کی کمی تھی. تو یہ بنیادی طور پر آج کی تقاریر کے اندر مسائل نظر آئے. بہرحال تقاریر اچھی تھیں, تمام مقررین یاد کر کے آئے تھے. جو یاد کر کے نہیں آئے ان سے گزارش ہے کہ آنے والے مقابلوں کے اندر اگر وہ کوالیفائی کرتے ہیں تو اپنی تقاریر یاد کر کے آئیں. بہت شکریہ. بڑھتے چلتے ہیں آج اپنے جو ہمارے چیف ایڈجوڈیکیٹر ہیں ان کی جانب میاں حمزہ مصطفیٰ. جی بتائیے گا کہ آج کا مقابلہ کیسا رہا, اور ہمیں چھوٹی سی بات یہاں پہ اور بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ اس مقابلے کو آپ باقی اسکرینوں پہ ہونے والے مقابلے جو ہیں ان کے ساتھ کس طرح کمپیئر کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رزین آپ کا اور اسٹار ایشیا کی انتظامیہ کا کہ جنہوں نے ایک مرتبہ پھر آج مدعو کیا. اور میں لاسٹ ٹائم بھی شاید آپ کو یہ بات کہہ کے گیا تھا اور ایک مرتبہ دوبارہ اس کو ٹی وی سکرین پہ جو ہے وہ دوبارہ دہراتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اسٹار ایشیا نیوز مبارکباد کی مستحق ہے, اس کی انتظامیہ اور وہ تمام سٹاف جنہوں نے یہ ڈوبتی ہوئی کشتی کو جو ہے وہ کنارے سے لگانے کا جو ایک بیڑا اٹھایا ہے وہ بڑی داد کے مستحق بھی ہیں. اور جو ہے اسٹار ایشیا نیوز کی انتظامیہ کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آج سے 4-5 سال پہلے یہ ایک ٹرینڈ شروع ہوا ٹی وی سکرینز کے اوپر. رمضان ٹرانسمیشنز کے اندر یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا کہ ہم جو ہے تقریروں کے مقابلے کروائیں گے. تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ نے تقریر کا مقابلہ کروانا ہے تو تقریر کا مقابلہ کسی مقرر سے ہی جج کروایا جا سکتا ہے, نہ کہ آپ یہاں پر کسی نعت خواں سے جج کروائیں. اور اگر نعت کا مقابلہ ہے تو وہ کسی جو ہے وہ مقرر سے جج نہیں کروایا جا سکتا. تو اسٹار ایشیا نیوز کی انتظامیہ جو ہے وہ اس بات پر مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے فن تقریر کو پرکھنے کے لیے مقررین کو ہی جو ہے وہ دعوت دی ہے. تو میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. بتا دیجیے گا کیونکہ ناظرین ہاں ہم نتائج کی طرف آتے ہیں. مجھ سے پہلے سید علی اثر نے اور رانا احتشام صاحب نے تفصیلی جو ہے وہ آج کے مقابلے کے اوپر گفتگو کی ہے. آپ کو بتایا ہے کہ مواد, تلفظ اور ادائیگی جس کے 10-10 نمبر ہیں ہمارے پاس, جن کو ملا کے ٹوٹل جو ہے وہ 30 نمبر بنتے ہیں اور اس بنیاد پہ ہم لوگوں کو جج کر رہے ہیں. تو جب آپ کے پاس آپ بول ہی 3 منٹ رہے ہیں اور آپ ہمارا جو دورانیہ ہے وہ 4 سے 5 ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ کے پاس مواد ہی موجود نہیں ہے. تو پھر آپ کی ادائیگی اور آپ کے تلفظ میں بھی آپ کے نمبر جو ہے وہ کٹیں گے. تو یہ 3 چیزیں ہیں جن کی بنیاد پہ آج کے مقابلے کو ہم جج کر رہے تھے. تو آج کے مقابلے کے نتائج کی طرف آتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کافی وقت ہو گیا. تو پہلی پوزیشن جو ہے وہ حاصل کی ہے تہذیب افضل نے
اور جو دوسرا انعام حاصل کیا ہے وہ حاصل کیا ہے سمائکہ نے، اور تیسرے جو انعام ہے اس کے حقدار قرار پائے ہیں عبداللہ۔ سے وقت نکال کے ہمیں دیا، ان کا بہت شکریہ، یہ یہاں پہ آئے اور انہوں نے یہ مقابلہ جج کیا۔ ناظرین، کل نئے 6 مقررین سے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔